تو خطبہ دیتے ہوئے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. خطبہ دیتے ہوئے حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے بھی سنائی، تو بڑی مستند روایت ہے. بے شمار علماء اور محدثین نے اس کو نقل کیا، باب کرامات صحابہ میں اس کو محدثین نے نقل کیا. منبر شریف پر خطبہ دے رہے ہیں حضرت عمر. خطبہ دیتے دیتے ایک دم ساریہ، تو صحابہ غور سے کہنے خطبہ دیتے دیتے ساریہ حضرت عمر کو یاد آ گئے. تو دل میں خیال تو کیا لوگوں نے، ساریہ کس کا نام تھا؟ ساریہ ایک مسلمان جرنل تھے. ساریہ ایک مسلمان جرنل تھے. حضرت عمر بڑے صحابی تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ان کی کمان نے مسلمان فوج کو روانہ کیا جو ایرانین امپائر، پرشین امپائر، ایرانی فوجوں سے مقابلے کے لیے گئی ہوئی تھی. اب ایران مدینہ منورہ سے 1200 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں وہ فوج لڑ رہی تھی. اب خطبہ دے رہے ہیں حضرت عمر، جیسا کہ محدثین نے یہ کتابوں میں لکھا اور آپ سن بھی چکے ہیں. میں مثال کے طور پر یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا تھا. حضرت عمر نے خطبہ دیتے دیتا ساریہ، لوگوں کو حیرانی ہے کہ ساریہ تو یہاں ہے نہیں، یہ آواز دے رہے ہیں. کیا عجیب بات. اللہ الجبل، ساریہ الجبل، ساریہ الجبل. ساریہ پہاڑ، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں عربی میں. ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ. اور اس کے بعد پھر خطبہ جاری رہا. خطبے کے بعد نماز ہوئی، سلام پھیر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. بعد میں آپ نے خود ہی فرمایا کہ میں خطبہ دیتے دیتے ایران کی سرزمین کو دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. محدثین فرماتے حضرت عمر نے فرمایا میں ساری ایران کی زمین کو دیکھ رہا تھا اور مسلمان فوجوں کو دیکھ رہا تھا. مسلمان فوجیں گھر رہی تھی، کافروں کا لشکر پیچھے سے پہاڑی سے حملہ آور ہوتا اور یہ غافل تھے. وہ حملہ آور ہوتا تو گھیرے میں آ جاتے تو بے شمار مسلمان شہید ہو جاتے. اس لیے میں نے آواز دی ساریہ. تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ عجیب آدمی ہیں، نہ کوئی وائرلیس ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ فیکس ہے، اور کیا ذریعہ ہے کہ 1200 میل دور آپ کی آواز پہنچ جائے. کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ سب جانتے تھے، صحابہ جانتے تھے. 14ویں صدی کا کوئی آدمی نہ جانتا وہ دوسری بات ہے، اپنی کم علمی کے سبب. صحابہ جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کے جانشین منبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ کے جانشین منبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی آواز وہاں پہنچ رہی ہے. 1200 میل دور آواز پہنچ رہی ہے. صحابہ جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کے جانشین ہیں، منبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا اور جن آنکھوں کو انہوں نے دیکھا وہ آنکھیں فرش زمین پر بیٹھ کر عرش بری کو دیکھتے رہتی تھی. ان کے غلام اگر 1200 میل دیکھ لیتے ہیں تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی. یہ بات ہے. صحابہ میں سے کسی نے کوئی اعتراض ہی نہیں کیا، بالکل ٹھیک ہے. کہا میں نے اس کو کہا کہ تم پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، دشمن کے نرغے میں تاکہ نہ آنے پاؤ. ساریۃ الجبل. ایک ہفتے کے بعد قاصد آتا ہے اور قاصد آنے کے بعد مسجد نبوی کے دروازے پر نماز سے فارغ ہو کر جب مسلمان باہر آ رہے تھے تو اس نے کہا ابشر امیر المومنین، امیر المومنین آپ کو بشارت ہو، آپ کی آواز ہم سن رہے تھے اور آپ کی آواز سن کر سالار لشکر نے حکم دیا کہ لشکر پیچھے ہٹ جائے اور الحمدللہ ہم کافروں کے نرغے میں آنے سے محفوظ رہے اور اسی وقت ہم نے حملہ کیا اور اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی. لیکن کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ خطبہ جمعہ میں آپ میدان جنگ کو دیکھتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، حکم صادر فرماتے ہیں، یہ